بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 2 ارکان تجوید۔ تجوید کے 4 ارکان ہیں۔ نمبر 1 مخارج حروف، نمبر 2 صفات حروف، نمبر 3 حروف کی ترکیبی کیفیت، نمبر 4 عملی مشق و ریاضت۔ یہاں سے اس سبق میں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ تجوید کی حاصل کرنے کے لیے 4 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ حرف کے جو مخارج ہیں ان کا علم ہو جائے، اور دوسری چیز ہے کہ حروف ادا کیسے ہوتے ہیں اس کا طریقہ معلوم ہو جائے، اور تیسری چیز ہے کہ حروف کی ترکیبی کیفیت یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں حروف کیسے ادا ہوتے ہیں ان کا علم ہو۔ مثلا ادغام ہے، اخفا ہے، اظہار ہے، مد وغیرہ ہے، اس طرح کے جو قواعد ہیں یہ کس صورت میں واقع ہوتے ہیں، ملا کر پڑھنے کی صورت میں واقع ہوتے ہیں یا غیر ملا کر پڑھنے کی صورت میں واقع ہوتے ہیں۔ چوتھی چیز ہے کہ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے بعد ان پر عملی مشق اور ریاضت کرنا، یعنی جتنی محنت کریں گے اتنا ہی یہ فن آتا چلا جائے گا۔ اسی کو علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَرْكِهِ إِلَّا رِيَاضَةُ امْرِئٍ بِفَكِّهِ۔ آگے فائدے کے ذیل میں ایک کام کے آنے والی بات بتلا رہے ہیں کہ قرات کی نسبت اگر امام کی طرف ہو یعنی استاذ کی طرف ہو تو اس کو قرات کہتے ہیں، اور روایت کی نسبت راوی یعنی شاگرد کی طرف ہوتی ہے، اور طریق کی نسبت راوی کے اس شاگرد کی طرف ہوتی ہے جس سے روایت کی اشاعت ہوئی۔ امام یعنی استاذ نے مختلف قراتیں پڑھی ہیں اور پھر شاگردوں کی بھی مختلف جماعتیں ہیں، تو کسی ایک شاگرد نے ایک روایت پر محنت کی، پھر آگے اس شاگرد کے جو شاگرد ہیں اس نے اپنے استاد کی ان روایت کی خوب ترویج اور اشاعت کی ہے، خوب محنت کی ہے، خوب اس کے فن کو خوب اپنے استاد سے جو حاصل کیا ہے اس کو پھیلایا ہے، تو یہ چیز طریق کہلاتی ہے۔ تجوید میں ہمارے امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ہم ان کی قرات پڑھتے ہیں، ان کے 2 شاگرد ہیں، یعنی امام عاصم علیہ الرحمہ کے 2 شاگرد ہیں مشہور، یہی نہیں کہ ان کے صرف پوری زندگی کے 2 ہی شاگرد ہیں، شاگرد تو ان کے بہت ہیں لیکن مشہور شاگرد 2 ہیں، ایک امام حفص اور ایک امام شعبہ۔ ہم جو ہیں امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کی قرات میں امام حفص علیہ الرحمہ کی روایت پڑھتے ہیں۔ امام حفص علیہ الرحمہ کے 2 طریق ہیں، ایک شاطبی اور جزری۔ ہم امام حفص علیہ الرحمہ کے طریق میں سے شاطبی کے طریق کے مطابق قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، اور اکثر دنیا میں یہی شاطبیہ کا طریق رائج ہے۔ فائدہ: قرات کی نسبت امام یعنی استاذ کی طرف اور روایت کی نسبت راوی یعنی شاگرد کی طرف ہوتی ہے، اور طریق کی نسبت راوی کے اس شاگرد کی طرف جس سے روایت کی اشاعت ہوئی ہو۔ تجوید میں ہمارے امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ہم ان کی قرات پڑھتے ہیں، ان کے 2 شاگرد ہیں امام حفص اور امام شعبہ۔ ہم امام حفص کی روایت بطریق شاطبی پڑھتے ہیں، اور امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے 2 طریق ہیں شاطبی اور جزری، لیکن اکثر دنیا میں شاطبیہ کا طریق رائج ہے۔ یہ تو تھا ہفتے کے روز کے سبق کا علم۔ آج کے سبق میں جو ہے وہ قرآن کریم پڑھنے کی اعتبار سے جو کیفیت ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ترتیل، نمبر 2 تدویر، نمبر 3 حدر۔ ترتیل تجوید کے تمام قواعد کی رعایت کرتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کو ترتیل کہتے ہیں۔ نمبر 2 تدویر تجوید کے تمام قواعد کی رعایت کرتے ہوئے درمیانی رفتار سے پڑھنے کو تدویر کہتے ہیں۔ نمبر 3 حدر تجوید کے تمام قواعد کی رعایت کرتے ہوئے تیز رفتار سے پڑھنے کو حدر کہتے ہیں۔ یہاں عام طور سے جو 3 چیزیں مشہور ہیں پڑھنے کے اعتبار سے، قرآن کریم کو پڑھنے کے اعتبار سے جو کیفیتیں ہیں وہ 3 ہیں مشہور، وہی یہاں بیان کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ 2 اور قسمیں بھی ہیں جو بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر 1 تحقیق، اس کے معنی ہے ترتیل سے بھی زیادہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، یعنی جس انداز میں ہم ترتیل میں تلاوت کرتے ہیں تو ترتیل سے بھی زیادہ ٹھہر ٹھہر کر قرآن کریم پڑھنا یہ ترتیل کہلاتا ہے۔ اور ایک چیز ہے حضرمہ، یہ حدر سے بھی تیز قرآن کریم پڑھنے کو کہتے ہیں۔ مثلا بات یہ ہے کہ یہ 5 قسمیں ہیں: ترتیل،
تدویر، حدر، تحقیق اور حضرمہ، ان پانچوں ترتیب میں سے یوں کہہ لیجیے کہ ان پانچوں قسموں میں سے کوئی سی بھی قسم میں ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، کوئی سا بھی طریقہ قرآن کریم کے پڑھنے میں اختیار کیا جائے، ہر ایک طریقے میں تجوید کے تمام قواعد کی رعایت کرنا ضروری ہوگا۔ یعنی جو تجوید کے قواعد ہیں ان کی رعایت کے ساتھ میں قرآن کریم کو پڑھا جائے گا، چاہے تحقیق میں پڑھ لیں، چاہے ترتیل میں پڑھ لیں، چاہے تدویر میں پڑھ لیں، چاہے حدر میں پڑھ لیں، چاہے حضرمہ میں پڑھ لیں۔ تحقیق کہتے ہیں نہایت ہی اطمینان کے ساتھ میں قرآن کریم پڑھنا، ترتیل کہتے ہیں تحقیق سے تھوڑی سی تیز رفتار کے ساتھ میں قرآن پڑھنا، اور حدر کہتے ہیں تیز رفتار کے ساتھ میں قرآن پڑھنا، اور حضرمہ کہتے ہیں حدر سے بھی زیادہ تیز رفتار میں قرآن کریم پڑھنا۔ ان چاروں کے درمیان کی چیز ہے تدویر، نہ زیادہ ٹھہر کر کے اور نہ زیادہ تیز رفتار میں قرآن کریم جو پڑھا جاتا ہے اس کو تدویر کہتے ہیں۔ یہاں فائدے کے طور پر ایک بات لکھ لیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کم کی جائے ترتیل کے ساتھ یہ بہتر ہے، یا زیادہ کی جائے قرآن کریم کی تلاوت حدر کے ساتھ یہ بہتر ہے، یہ مسئلہ جو ہے مختلف ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، اور قرائے سبع میں سے امام عاصم علیہ الرحمہ، حمزہ علیہ الرحمہ اور ورش رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ترتیل افضل ہے۔ یعنی ان حضرات کے نزدیک قرآن کریم کی جو تلاوت ہو وہ ایک رکوع ہو، مکمل قرآن کریم ہو، وہ ترتیل کے ساتھ میں پڑھا جائے، یہ افضل ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور صحابہ کرام کی ایک جماعت اور تابعین، امام شافعی علیہ الرحمہ اور قرائے سبع میں سے امام ابن کثیر، امام ابو عمرو بصری رحمۃ اللہ علیہ اور قالون رحمۃ اللہ علیہ حدر کی افضلیت کے قائل ہیں۔ یعنی ان حضرات کے نزدیک قرآن کریم کی تلاوت ایک رکوع ہو یا 10 رکوع ہو، ایک پارہ ہو یا مکمل قرآن کریم ہو، یہ افضل جو ہوگا ان کے نزدیک وہ حدر میں پڑھنا افضل ہے۔ رہ گئے امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن عامر شامی رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ حضرات تدویر کو افضل کہتے ہیں۔ قرآن کریم کا ایک رکوع پڑھیں یا مکمل قرآن کریم پڑھیں، ایک پارہ پڑھیں یا 10 پارے پڑھیں، تو ان دونوں حضرات کے نزدیک قرآن کریم کی تلاوت تدویر میں افضل ہے۔ اب ان حضرات کی منشا ہے کیا؟ جو حضرات ترتیل کے قائل ہیں، یہ یوں کہہ لیجئے کہ جن حضرات کے نزدیک قرآن کریم کی تلاوت ترتیل میں افضل ہے، ان کا منشا یہ ہے کہ قرآن کریم کے معانی اور مطالب میں غور و فکر کا موقع زیادہ سے زیادہ ملے۔ اور جو حضرات حدر کے قائل ہیں ان کا منشا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ تلاوت ہو جائے۔ اور جو حضرات تدویر کے قائل ہیں وہ حضرات ان حضرات کے نزدیک یہ بات مد نظر ہوتی ہے کہ نہ زیادہ ٹھہر کر کے قرآن پڑھا جائے اور نہ زیادہ تیز قرآن کریم پڑھا جائے، درمیانی رفتار سے، تاکہ دونوں چیزیں حاصل ہو جائیں، یعنی قرآن کریم کے معانی اور مطالب بھی حاصل ہو جائیں اور قرآن کریم کا زیادہ پڑھنا بھی حاصل ہو جائے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بات عجیب ہے کہ جو جلسے ہوتے ہیں، محافل قرات ہوتی ہیں، ان میں ترتیل کے ساتھ تلاوت کی جاتی ہے، فرض نمازوں کے لیے تدویرن کو اختیار کیا جاتا ہے، اور تراویح کے لیے عمومی طور پر حدر اختیار کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔